ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. پھر بھی جو ہے ابھی لوگ کچھ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اندر ہی کھڑے ہوئے ہیں. بیٹھنے کا جو ہے انتظام کیا گیا ہے. سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ یہاں بیٹھے ہو. جسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے اور سیرت کے اوپر کچھ روشنی ڈالی جاتی ہے کہ آج امت بہت ساری گمراہ ہے اور نکاح آسان ہے، اس کو لوگ مشکل بنا رہے ہیں. اسی تعلق سے ہمارے قاری صاحب، قاری ذاکر صاحب بات کریں گے انشاءاللہ. سبھی ساتھی جو ہے غور سے سنیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. چلا کو نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے. قرآن کریم کی تلاوت گویا کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہے. چلا کو نام لے کر تیرا اے دو جہاں والے، بچا کر ہر مصیبت سے مجھے منزل پہ پہنچا دے. معزز سامعین کرام، جتنے بھی مہمانان آئے ہوئے ہیں، میں اہل خانہ کی طرف سے سب کا استقبال کرتا ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. کیونکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم جس نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مقدس نے پوری انسانیت کی رہبری فرمائی ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر شخص دو موقع ایسے ہوتے ہیں، ایک خوشی اور ایک غمی. کہ انسان اگر دنیا میں خوشیوں کو تقسیم نہ کرے تب بھی مسئلہ ہے، انسان اگر دنیا میں غموں کو تقسیم نہ کرے تب بھی مسئلہ ہے. اپنی خوشی کو شیئر کرنا اور اپنے غم کو شیئر کرنا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. ہاں، آج پوری دنیا پریشان ہے اور حیران ہے. یہ اس لیے پریشان ہے اور حیران ہے، لوگ اپنے آپ کو موت کے منہ میں کیوں ڈھکیلتے ہیں؟ یہ ڈپریشن کے کیوں شکار ہے؟ یہ اسی لیے شکار ہے کہ اپنی خوشی کو یہ شیئر نہیں کرتے یا اپنے غموں کو تقسیم نہیں کرتے. اگر یہ انسان غموں کو تقسیم کرنے والا بن جائے گا اور خوشی کو تقسیم کرنے والا بن جائے گا تو کبھی بھی یہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا. فطرت انسانی اور انسانی تقاضوں کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو. نکاح ایک مقدس، ایک پاکیزہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. انسان کا جوڑا بنایا ہے، نر اور مادہ کا نظام چلایا ہے،
मियाँ और बीवी का निजाम चलाया है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हत्ता के साइंस की तरफ तवज्जो दी जाए तो ये इंसान खुद कहेगा कि कहीं पर नर का दरख्त लगाता है तो वहीं पर मादा का भी साथ में लगाता है। हाँ, वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून। और हजरत इंसान को पूरी दुनिया को सीरत की तरफ मुतवज्जे किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह कैसे किए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहलू क्या है, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह कैसे हुआ, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह कैसे हुआ। बल्कि सीरत को उठाकर देखा जाए, सहाबा की जिंदगी, एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पे पहुंचे। हाँ, वहां पर पहुंचने के बाद में पूछा कि अली कहाँ गए। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया वो तो मस्जिद गए। हमारी और हजरत अली की थोड़ी बातचीत बोलचाल नाचा की और गुफ्त शनीद हो चुकी है, जिसमें वो मुझसे खफा हो गए और नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद में वो अल्लाह के घर में गए। यही से उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह का घर, वअन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है। उलमाए किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़लज़ला आता था तो मस्जिद की तरफ जाते थे, जब सूरज ग्रहण होता था मस्जिद की तरफ जाते थे, जब चांद ग्रहण होता था मस्जिद की तरफ जाते थे, जब आंधियां बढ़ जाती थी मस्जिद की तरफ जाते थे, जब जमीन पर जलजले आने लगते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खालिक कायनात को सजदा करने के लिए अल्लाह के घर की तरफ जा रहे। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, मस्जिद का मकाम, हजरत इंसानियत का मकाम और निकाह की अहमियत इतनी अहमियत रखती है ये चीजें कि हजरत इंसान ने अपने आप को इन चीजों से वाबस्ता किया तो वह हालात का शिकार नहीं होगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, निकाह करने के बाद में तो एक बड़ा मसला होता है, एक जिम्मेदारी आयद होती है। वो बीवी कल तक जिसको कोई चीज की फिक्र नहीं थी, उसकी अपने औलाद की परवरिश की फिक्र होगी। वो कल तक के वो किसी की मातहती में नहीं थी, आज उसको मातहती में जिंदगी गुजारना होगा। वो शोहर जो कल तक किसी के पुरसाने या कोई मामला या ताल्लुकात का जिम्मेदार नहीं था, अब उसके पास में एक घर से एक बेटी किसी की उसके घर पर आ रही है और उसकी जिम्मेदारी होगी। हाँ मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, दुनिया तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की दावत देती है, लेकिन एक ईमान वाला सबसे पहले ये फिक्र करता है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे बच्चों पे सुन्नतों की जिंदगी और सुन्नत का लिबास और मेरा औलाद के ताल्लुक से एजुकेशन की फिक्र और तालीम की फिक्र मैं किस तरह से करने वाला बनूं। हाँ, फिक्रों पर दुनिया चल रही है, पूरी दुनिया फिक्रों पर चल रही है। जब तक एक माँ अपने बच्चों की फिक्र नहीं करेगी, जब तक एक बाप अपने बच्चों की फिक्र नहीं करेगा, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये औलाद का मुस्तकबिल कैसे रोशन होगा। हर कोई ये चाहता है कि मेरा बच्चा सुकून से जिंदगी गुजारे, हर कोई ये चाहता है कि मेरी बेटी सुकून से जिंदगी गुजारे। तो सुकून अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लितस्कुनु इलैहा, कि हजरत इंसान परेशान है, इसको सुकून मिलेगा। कब सुकून मिलेगा? जब ये घर के सुकून को लाएगा, और घर का सुकून घर की बीवी है, घर का सुकून घर के बच्चे है, घर का सुकून घर की जिम्मेदारियां है। और एक जिम्मेदारी नान नफका रोटी कपड़ा मकान, इसके ताल्लुक से आज पूरी इंसानियत हैरान है और परेशान है। लेकिन ईमान वाला सबसे पहले यही सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को हलाल लुकमा कैसे खिलाऊं, मैं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करूं, मैं अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम कैसे करूं। इसीलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अअलिनुन निकाह, ये निकाह का ऐलान करो। हम यहाँ पर इस मुकद्दस और बाबरकत मजलिस में जो जमा हुए हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को अदा करने के लिए जमा हो रहे हैं। ये इसलिए हुए हैं कि आज दुनिया में जो चल पड़ा है कि गर्लफ्रेंड रख ली जाए,
یا بوائے فرینڈ رکھ لیا جائے، یہ دنیا سکون کو ڈھونڈ رہی ہے، یا بھاگ کر شادی کر لی جائے، یہ دنیا سکون کی تلاش میں ہے، سکون کہیں نہیں ملے گا، یہ سنت رسول کی ادائیگی ملے گا، اور اس لیے ملے گا کہ ایک لائسنس مل رہا ہے، ایک پرمیشن مل رہا ہے۔ جب کوئی گاڑی روڈ پر چلتی ہے اور اس کے پاس لائسنس ہوتا ہے، اس کے پاس کاغذات ہوتے ہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہوتے ہیں، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ڈرائیور بھی اطمینان سے گاڑی چلاتا ہے، وہ گاڑی بھی آرام سے روڈ پر چلتی ہے، اور فسادات جہاں پر واقع ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اگر بے راہ روی کی راہ پر ڈال دیا جائے، یا ایک لڑکے کو بے راہ روی کی راہ پر ڈال دیا جائے، تو یہ گرل فرینڈ رکھنے میں وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا، یہ گرل بوائے فرینڈ رکھنے میں وہ سکون حاصل نہیں کر سکتی، یہ سکون کے لیے اپنا گھر نہیں بسا سکتی، بلکہ یہ پورا معاشرہ اس کو کہے گا، ان کے اولاد کے تعلق سے مسئلہ ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے والدین کی اطاعت نہیں کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوشے میاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ مجلس اور مجلس کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے اسی لیے رکھا ہوں کہ وہ جوڑا اور یہ نوجوان اور وہ بچی جنہوں نے اپنے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، اور ایک پرمیشن کے طور پر کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وعلیکم السلام، بیٹھے ہو، بیٹھ جائے، آپ حضرات بھی بیٹھ جائے۔ سنت رسول کو ادا کرنے کے لیے کہ نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور سنت کو ادا کرنے کے لیے یہ یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، ایک ایسا کہ ایک پروف، ایک آئی ڈی، ایک لائسن، دنیا میں جہاں پر بھی حالات بگڑ رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، فساد برپا ہو رہا ہے، ایک زنا جیسے فعل کو روکنے کے لیے یہ تمام انتظامات حکومت کرتی ہے۔ ایک لڑکی کی بے راہ روی نہیں ہوتی ہے، بلکہ پورے خاندان کی بے راہ روی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم سنت رسول کو جمع کرنے کے لیے یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایک میاں اور ایک بیوی، ان کا گھر بسانا ہے، اور گھر بسانے کے لیے ایک آدمی، ایک کانٹریکٹر جب گھر بناتا ہے تو پایا کس طرح کھودا جاتا ہے، بلڈنگ کا نقشہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس میں کتنا مٹیریل لگتا ہے، کتنا مال لگتا ہے، کتنا انسانی محنتیں لگتی ہے۔ یہ دو خاندانوں کا ملن، ایک میاں بیوی کا ملن، یہ صرف انہی کا ملن نہیں ہے، بلکہ ایک رشتے کا ملن ہے، اخوت کا ملن ہے، انسانیت کا ملن ہے، بھائی چارہ کا ملن ہے، اور ان پوری انسانیت کو بے راہ روی پر اور بلاತ್ಕಾರ جیسی چیزوں سے بچانے کے لیے، اور یہ حیاسوس اور یہ حیوانیت سے نکالنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ یہ لائسنس مل رہا ہے، یہ پرمیشن مل رہا ہے کہ یہ بچہ اپنی بیوی کو لے کر کے کسی کے ساتھ پھر سکتا ہے، جا سکتا ہے، لیکن کسی کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہے، وہ بیوی چھپ کر ملتی ہے، وہ بیوی بن نہیں پاتی، کسی کے پاس پرمیشن نہیں ہوتا ہے، وہ نوجوان وہ پورے معاشرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں تمام نوجوان جو نوجوان بے روزگار ہے وہ اپنی روزگاری کی فکر کرے، اور جو بے نکاح ہے اپنے نکاح کی فکر کرے، اور معاشرہ اس طرف جا رہا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں غیروں کا ہاتھ تھامے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بات مسلمان ہو کر اسلامی تربیت کرے اور بچی کسی غیر کا ہاتھ تھامے۔ یہ کل قیامت کے دن اپنے والدین کا ہاتھ تھامے گی، یہ قیامت کے دن والدین کا لباس پکڑیں گی کہ تم رشتہ لے کر آتے تھے۔ حاجی عبداللطیف صاحب جہاں کہیں پر حاجی عبداللطیف صاحب جہاں کہیں وہ مجمع میں وہ گواہ کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں، یہاں پر تشریف لے کر آئے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، مسجد کا چندہ بھی ہے نا مولانا؟ ابھی کتنی منٹ بولنا ہے؟ 5 منٹ بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک بہت بڑا درد آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ ارے بولو نا، میرے درد کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ آج سب سے پہلے تو یہ نوجوان سے میں گزارش کروں آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ بیٹھ رہے نوجوان، بیٹھ رہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ تھوڑا بیٹھ جائیں تو میں اپنا درد رکھ سکتا ہوں۔ بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو مجمع بیٹھ جائے گا انشاءاللہ اس کو میرا درد بھی سمجھ میں آئے گا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو دی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ آج مسلم معاشرہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ ایک لڑکی کا باپ پریشان ہوتا ہے
کہ مولانا صاحب 17 لوگوں نے میری بچی کو ریجیکٹ کر چلے گئے. یہ قربانی کا جانور ڈھونڈنے کے لیے اتنے عیوب کو تلاش نہیں کرتا، لیکن ایک بہو بنانے کے لیے ایک سسر کو اور ایک مسلمان کو اتنا مجبور کر دیا. کبھی رنگ پسند آ رہا ہے تو ہائٹ پسند نہیں آ رہی، کہیں ہائٹ پسند آ رہی ہے تو اس کو آنکھیں پسند نہیں آ رہی، کہیں آنکھیں پسند آ رہی ہے تو لڑکی پسند نہیں آ رہی، کہیں لڑکی پسند نہیں آ رہی تو اس کو بلٹیشن پسند نہیں آ رہا. کیا نہیں پسند آ رہا؟ ارے بولو نا، ارے بولو نا، بلٹیشن پسند بولتے کہ نہیں آپ لوگ؟ میں بھی آپ ہی کے معاشرے کا یہ قصہ ہوں، میں کوئی فرشتہ؟ ارے بولو نا، لڑکی کا مسئلہ کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا؟ ریلوے اسٹیشن پسند نہیں آیا، لڑکی کیوں فیل ہو گئی؟ رکشہ پسند نہیں آئی؟ یہ کوئی معیار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو معیار بنایا تھا، ہم نے دنیا کو معیار بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیزیں بتائی تھی؟ جب ظاہر بات ہے کہ مال اور مال کی محبت اور دنیا کی محبت یہ ہمارے دل و دماغ میں سما جائیں گی تو وہ بیٹی جو گھر میں بیٹھی ہے، وہ بیٹی جو سج دج کر آ رہی ہے، وہ بیٹی جو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے والدین کے گھر پر کوئی قدم رکھتا ہے تو وہ ہر بار یہ دل میں رکھتی ہے کہ اللہ مجھے کس گھرانے میں تو نے پیدا کیا، مجھے کوئی انسان دیکھنے آئے ہے یا کسی کوئی جانور کی تلاشی لینے آئے؟ کئی بات پسند آ رہے، کئی کیا پسند آ رہا ہے؟ میں امت کا رونا کہاں روں گا؟ یہ امت پریشان ہے، یہ امت پریشان ہے، اسی حال میں پریشان ہے کہ کل قیامت کے دن یہ بچیاں ان مالداروں کے گریبان پکڑیں گی جو اپنی شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہیں، یہ بچیاں ان مالداروں کا گریبان پکڑیں گی جو ہونڈا اپنی شادی میں دیتے ہیں، یہ بچیاں ان مالداروں کے گریبان پکڑیں گی کہ جن کو جہیز کے نام پر جلایا جاتا ہے، یہ بچیاں ان کا نکاح گریبان پکڑیں گی کہ یہ لوگ تھے، انہوں نے نکاح کو مہنگا کیا تھا، انہوں نے نکاح کو مشکل کیا تھا، انہوں نے ان کی نکاح کو مارکیٹ بنایا تھا، ایسا مارکیٹ بنایا تھا کہ یہ دلہا نہیں کوئی بکرا تلاش کرنے جا رہے، یہ لڑکی نہیں کوئی بلڈنگ تلاش کرنے جا رہے. یہ کیا ماجرا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس سنت کو بتائے تھے ہم نے اس سنت پر عمل نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کا سکون بیویوں کو فرما رہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ یہ بیوی گھر کا سکون ہے، بیوی کو چین اور سکون اور آرام اور راحت اور اطمینان اور دینداری یہ چیزیں اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں غیروں کے حوالے کر دیں گے. اسی لیے میرے بھائیو بزرگ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. امام صاحب فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے گھر کے تعلق سے فکر کی جائے. کیا کیا جائے؟ اللہ کے گھر کو آباد کیا جائے. ہاں، وہ آباد ہوگا تعلیم سے، ذکر سے، تلاوت سے، نماز سے، مذاکرے سے، تعلیم کے حلقوں سے. اسی لیے اللہ کے گھر کی فکر بھی ہمیں کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کی گھر کے فکر کرنے میں ہمارا اپنا مالی تعاون لگنا بھی ضروری ہے. اور اللہ کا گھر جب آباد ہوگا تو وہ مال جو ہم کبھی فکر نہیں کرتے کہ کہاں سے لا رہے، کہاں لے جا رہے، یہ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کے گھر کی جو بندہ فکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی فکر کریں گے، ہے کہ نہیں؟ جو اللہ کے گھر کی فکر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کی فکر کریں گے. ہاں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. تو میں بھائیو بزرگ دوستو میں درخواست کروں گا کہ مسجد کے تعلق سے کہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے. اور مسجد کے تعلق سے مولانا فرما رہے ہیں کہ دو لوگ کھڑے ہو جائیں. افراد متعین ہیں آپ کے بھائی، نوجوان آزاد کھڑے ہو جائیں اور مسجد کے تعلق سے ذرا پیچھے کے حصے میں شفیق بھائی یا فکر فرما لیں. پیچھے کے حصے میں سراج سیٹ ہوں گے ماشاءاللہ ذمہ دار حاجی ابراہیم صاحب، یہ بھی ہمارے ذمہ داروں میں سے ہے ماشاءاللہ. کافی مالدار کلیم بھائی بھی ہے اور بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہیں ماشاءاللہ. منیات برادری کا ہی میں فرد ہوں، بہت پیسہ ہے، گھبرانے کی ضرورت. ہاں، دیتے جائے بھائی، دیتے جائے. اللہ کے راستے میں دینے سے، اللہ کے گھر میں دینے سے کمی نہیں ہوگا. ہاں، اللہ کے گھر میں دیا ہوا مال یہ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا سبب بنے گا. دیتے جائے بھائی.
माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। देते जाए भाई। हटिए बेटा, हटिए बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें कोई मस्जिद का। बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा पैसा अच्छे काम में लगे। दुनिया के काम में तो बहुत सारा आदमी माल लुटाता है, लेकिन दीन की जगहों पर इखलास वाले लोग ऐसे होते हैं कि भी मेरे पास वाले को पता न चले कि मैंने क्या दिया। और कुछ लोग होते हैं कि ऐसी जगहों पर नाम बोलना इसलिए जरूरी होता है कि दूसरे देने वाले बने। ज्यादा से ज्यादा ताउन करें भाई। अल्लाह अब एक महल बनाते हैं जन्नत में, उसका घर बनाएंगे जो मस्जिद और मदारिस में पैसे देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक आदमी एक एक मस्जिद बनाता है और वो ये सोचता है कि मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जाएगी उसका सवाब तो 100% मुझे मिलेगा जरूर। नेका की कार्रवाई हो रही है भाई। खुतबे निकाह पढ़ने के बाद इजाजत कबूल करना। तो पहले ये नाम तो पूछ लो। हाजिर हो गए ना आगे? क्या पूछ? खुतबे निकाह पढ़ने के बाद अब कार्रवाई होगी डायरेक्ट। इजाजत लेने गए, इजाजत लेने भेज दो। लड़की की दस्तखत ले लो, इजाजत ले लो। आप दोनों सुनेंगे, लड़की इजाजत देंगी और महर भी पूछना। भाई वकीलों को और गवाहों को जाने के लिए रास्ता दे दीजिए। बैठ जाए भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये भी है, ऐसर वहा मऊना। इसका मतलब ये है कि जितना कम खर्च का निकाह हम करेंगे उतनी बरकत होगी। आज़मुन निकाह ऐसर वहा मऊना, कि सबसे वो बताएंगे लड़की मेहर बताएंगे, लड़की बताएंगे तुम्हारे पास और यहाँ तो भाई कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु इधर भैया जमीअ अहकामी ईमान मुफस्सल उसके अब्बू को जानता बिल्लाहि तो महर की रकम ला बोलना नहीं तो यहाँ बुलाओ। व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअथ बअदल मौत। ईमान मुजमल मौलाना ने पढ़ा है हाफिज साहब ने। ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, कलिमात खमसा, ये ईमान का जुज है मेरे भाइयों। और आज बातिल की मेहनतें ईमान पर डाका डालने के लिए ही हो रही है। और हर किसी को, नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी, खवातीन को भी, हर किसी को ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल ये याद होना बहुत जरूरी है। हाँ, आज हमारा मोबाइल का दौर चल रहा है और मोबाइल का दौर ऐसा है कि ज़हनी तौर पर हमको हाईजेक किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हाईजेक। पहला जमाना ऐसा था कि जिसको अंगूठा दिखाया जाता था वो क्या कहता था? अंगूठा टेक है। अरे ऐसा बुजुर्ग घर बैठे जानते ना, अंगूठा टेक है ऐसा बताया जाता था। लेकिन अब न्यू जनरेशन और न्यू फैशन इसको लाइक का नाम दे रहा है। क्या कर रहा है? लाइक, यानी कि भाई पसंद। तो सबसे पहले तो पूरी इंसानों के दिमागों को हाईजेक किया जा रहा और मुसलमानों को ज़हनी एतबार से आवारा किया जा रहा। तो सुन्नत रसूल समझ में नहीं आ रही, लाइक करना ये समझ में आ रहा है।
یہ سیرت رسول سے دور کرنے کی باطل کی فکریں. اسی لیے کلمات خمسہ، پانچوں کلمے مع ترجمے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایمان مجمل اور ایمان مفصل، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ تمام چیزیں بہت ضروری. اور ایک ایمان والے کو آخرت کی فکر کرنا ہے. دنیا وقتی ہے، دنیا عارضی ہے، اور وقتی دنیا کچھ دنوں کے بعد ختم ہونے والی ہے. تو اس لیے ہمیں فکریں کرنا بہت ضروری ہے. بہت کم آئے 1710 جی مجمع تو ماشاء اللہ 17,000 17 لاکھ کا مجمع. یہ تو 1700 روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. امام صاحب خوش ہو گئے، میں تو کیا ہو گیا، ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ارے بولو نا. تو بھائیو بزرگ دوستو، اس کے تعلق سے فکریں کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان کے ہاتھ میں دے دینا. ہاں کیا بول نگد دے رہے نا، نگد دے رہا نا مہر لوگ گیا نا نینا نگد دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک آ رہا ہے اور ہم اس دنیا میں نہ رہے، ایسا نہیں ہو. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. اور الدعاء سلاح المؤمن، یہ فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہاں اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نمازوں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور ہر کام میں ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومیں گے. خود پہ نکاح پڑھیں، پڑھ دوں پھر خود پہ نکاح، خود پہ نکاح پڑھ کے اجابت کروں. میں خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جی ہاں، اس نکاح کے وکیل ہے حاجی جمیل خان موسیٰ خان، اور گواہ ہے حاجی عبداللطیف شیخ احمد صاحب، اور دوسرے گواہ ہے سید شبیر سید نادر صاحب. جی جناب حاجی جمیل خان موسیٰ خان صاحب، آپ کس بات کی وکالت کرتے؟ جس بات کے لڑکی نے لڑکے کا نام بتا کے کہ بھائی انہوں نے اتنا مہر اور اس بات کی اجازت دی.
शेख असलम शेख रशीद, इनका निकाह सालिया भी परवीन इनसे होने जा रहा है और महर 11,000 नगद नगद। मैं इस बात का वकील हूँ, मैं इस बात का वकील हूँ, इतना बोलता हूँ। ये वकील मतलब इस बात की इस बात के वकील ने इस बात को क्या है, इस बात के वकील ने इस बात को क्या है, इस बात के वकील है, इस बात को मैं इस बात जी हाँ वकील साहब, आपने लड़की से इजाजत ली, दोनों गवाहों ने अपने कानों से खुद सुना। जी हाँ नौशे मियाँ, जनाब शेख अल्तमज शेख अब्दुल रशीद साहब हाजिरीन मजलिस के रूबरू सालिहा परवीन का निकाह आपके सामने आपके साथ में किया जा रहा है, जिसका महर 11,000 रुपये है और नकद महर के इवज किया जा रहा है। क्या आपने सालिहा परवीन को दुल्हन बनाकर अपने निकाह में कबूल किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल। जी हाँ। शेख अल्तमज शेख रशीद साहब वकील की वकालत से, जमील खान ये वकील है, वकील की वकालत से, और अब्दुल लतीफ और शब्बीर भाई इनकी शहादत से हाजिरीन मजलिस के रूबरू सालिहा परवीन शफीक इनका निकाह आपके साथ में 11,000 रुपये नकद महर के इवज किया जा रहा है। क्या सालिहा परवीन को दुल्हन बनाकर आपने अपने निकाह में कबूल किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल। बारकल्लाह व जमा बैनकुमा बिल खैर। दुआ कर आपका दुआ फरमा ले बारकल्लाह व जमा बैनकुमा बिल खैर। ऐसे रजिस्टर जिम्मेदार जो हैं लड़की के वालिद साहब मौलाना से मुलाकात कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अहदिना वहदिना वहदिन-नास जमीअन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ए अल्लाह हमारे गुनाह को माफ फरमा। ए अल्लाह हम खताकार हैं, ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह इस बच्ची के दामन को खुशियों से भर दे। ए अल्लाह इस नौजवान के दामन को खुशियों से भर दे। ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को औलाद की बरकत से मालामाल फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं कोई परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह हम तो गुनहगार है, ए अल्लाह हम तो सिर्फ असबाब के मोहताज है। ए अल्लाह हम सिर्फ असबाब को इख्तियार कर सकते हैं। ए अल्लाह हिदायत देने वाली जात तो तेरी है, बरकत देने वाली जात तो तेरी है। ए अल्लाह जान तेरी अमानत है, माल तेरी अमानत है। ए अल्लाह हम तो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब को देखकर ज़ाहिर पर एतमाद करते हैं, लेकिन ए अल्लाह तू तो दिलों का जानने वाला है। ए अल्लाह माल देने वाला भी तू ही है, जमीन का मालिक तू है, आसमान का मालिक तू है, खालिक तू है, बादशाह तू है। ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को बेइंतहा कबूल फरमा। ए अल्लाह हाजिरीन मजलिस में जो कोई भी परेशान है हर एक की हर परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह जो नौजवान बेरोजगार है उनकी रोजी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह रोजी मुहैया फरमा। ए अल्लाह जो बेटियां घरों में बैठी है इंतजार कर रही है रिश्ते का, ए अल्लाह उनके रिश्ते को जोड़ों को मुकद्दर फरमा। ए अल्लाह जोड़े तो तू ही बनाता है, ए अल्लाह आसमान से जोड़े बनाता है। ए अल्लाह लेकिन ए अल्लाह हम इस दुनिया में आने के बाद में तेरी नियामतों की नाशुक्री करते हैं। ए अल्लाह हमें नाशुक्री से बचा ले। ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जिन लोगों ने मस्जिद के खैर व बरकत के लिए ए अल्लाह जो रकम दी है ए अल्लाह उनके देने को भी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस निकाह की बरकत से हम में से हर किसी की जायज तमन्ना को पूरा फरमा। ए अल्लाह होने वाले इस निकाह को ए अल्लाह जमीन के शर से बचा, आसमान के शर से बचा, हासिदीन के हसद से बचा, फितीन के फितने से बचा। ए अल्लाह इस जोड़े में मोहब्बत पैदा कर दे। ए अल्लाह नफरतों से दूर फरमा। ए अल्लाह जहाँ कहीं भी इख्तलाफात घरों में हो रहे हैं ए अल्लाह जो कोई मुसलमान परेशान हाल है हर किसी की परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह तू हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पे तुफिल में कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. इनके पास में दो रकम, इनके हाथ में दो रकम, मौलाना के पास या इनके हाथ में दो, ये वकील के पास दो. लड़की को
کو دیں گے آپ موش کر سکتے ہیں. مت جانے دینا بھائی. آپ لڑکی کے ہاتھ میں دیں گے. سائن باقی تمہاری تینوں پہ لے لو سائن. خوشی دیکھو ایلن بتاؤ میں بندہ میں نوشے کے والد صاحب جہاں کئی اسٹیج پر حاضر ہو جائے